حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم الآدات فالثناء لمن له قيادة وسياسة والصلاة والسلام على صاحبها صلوات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو جو سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اس پرفتن دور کے اندر ہر چھوٹا بڑا انسان مرد ہے یا عورت مصائب و آلام اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن بدن مسلمان مرد ہے یا عورت بجائے سکون والی زندگی گزارنے کے راحت اور اطمینان والی زندگی بسر کرنے کے اس مسلمان قوم پر دن بدن پریشانیاں زیادہ آ رہی ہیں. ہر بندے کی زبان پر یہی جملہ ہے، یہی بات ہے، گفتگو ہے کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، فلاں رزق کی بے برکتی ہے، فلاں چیز پوری نہیں ہوتی، فلاں پوری نہیں ہوتی، میرا تو ایک مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، میرے تو گھر کے دانے گندم پوری نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہر بندے کی زبان پر کچھ نہ کچھ گفتگو ایسی ہے جو گفتگو اسلام اور ایمان کے بالکل خلاف ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں جو بھی بیان فرمایا ہے، جس چیز کا بھی وعدہ فرمایا ہے، وہ
وعدہ بھی سچا ہے، اور جو کچھ رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ سارے کا سارا بھی حق اور سچ ہے۔ تیری میری زبان اور سوچ غلط ہو سکتی ہے، تیری میری زندگی کے اندر فتور، نقص، عیب، کمزوری آ سکتی ہے۔ رب نے جو قرآن میں بیان فرمایا ہے، جو بھی قانون ہے، اس کے اندر کبھی عیب اور ریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ انسان مرد ہے یا عورت، جس نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے محبوب محمد معصوم رحمت للعالمین پیغمبر کا امتی بن گیا ہے، اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پابند بنا کے اپنی آخرت کے بارے میں سوچے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے بارے میں سوچنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے تو آخرت والے مکان اور آخرت والے انجام کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لو کتنے لوگ پریشان ہیں، اور پریشانی کا عالم تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ جو موبائل استعمال کرتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے ان دنوں کے اندر خودکشی کر لی ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ کتنے لوگوں نے حالات بھوک سے، فقر و فاقہ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اپنے آپ کو بھی مار دیا، اگر بچے ہیں تو ان کو بھی مار دیا۔ کس وجہ سے؟ جو بھی خبر پڑھو یہی وجہ ہے کہ جی وہ غربت سے تنگ آ کر، غریبی سے تنگ آ کر، خرچ پورا نہ کرنے کی وجہ سے بندہ خود بھی خودکشی کر لیا ہے اور اس نے اپنی اولاد کو بھی مار دیا۔ سنتے رہتے ہیں نا آپ۔ حالانکہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی جانور اور پرندے نے خودکشی کی ہو؟ بولو سارے شاباش۔ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کسی جنگل میں رہنے والا پرندہ یا کوئی حیوان و جانور جو جنگل میں رہنے والا ہو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ خودکشی کر کے کوئی پرندہ یا کوئی جانور مرا ہو؟ کہیں سے سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ ہے نہیں ہے بالکل۔ یہ انسان کے اندر کمزوری ہے کہ جو اللہ کی ذات سے نا امید ہو کے خودکشی کر کے جہنم کا مرتکب بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خودکشی تو اسلام کے اندر حرام ہے۔ کیا ہے نا کہ حلال ہے؟ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے خودکشی۔ اور اللہ کے نبی نے جو حدیث کے اندر منظر بیان فرمایا ہے، اللہ بندہ اگر اس کا مطالعہ کرے تو اللہ کی قسم ہے حدیث پڑھتے وقت جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے خودکشی کی سزا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خودکشی کرتا ہے دن قیامت کے بھی وہ میدان محشر میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جیسے اس نے خودکشی کی ہے۔ اپنے آپ کو گولی ماری ہے، زہر پی ہے، کہیں اونچی جگہ سے نیچے اپنے آپ کو گرایا ہے، پانی میں غوطہ لگایا ہے، جیسے وہ خودکشی کی موت مرا ہے دن قیامت کے اللہ کی عدالت میں اسی حالت کے اندر وہ آئے گا۔ ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ ہے اصل میں خودکشی کرنے والا جو رب کی عدالت کے اندر مجرم ہے بہت بڑا۔ بھائیو، غریبی امیری یہ رب کے قبضہ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے،
جس کو چاہے کچھ نہ دے، غریب بنا دے، یہ رب کے قبضہ میں ہے، رب کے اختیار میں ہے۔ اس لیے خودکشی کرنا کسی پیغمبر اور کسی نبی کی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب خلاصہ نکالو تو جو بندہ خودکشی کر کے مر رہا ہے، ایسے سمجھو کہ وہ میرے پیغمبر کا امتی نہیں ہے، وگرنہ پیارے پیغمبر کا امتی ہوتا تو وہ ایمان رکھتا کہ جتنی غربت آ جائے میری تو امید اور بھروسہ میرے رب کی ذات پر ہے، اسی اللہ پر اپنا یقین اور بھروسہ رکھ، پھر تو اپنی زندگی گزار، دیکھ تیری زندگی کے اندر برکات کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو خودکشی کرنے والا اللہ کی ذات سے کیا ہوتا ہے؟ نا امید ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے نا۔ اللہ پر امید ہو تو خودکشی کوئی بھی نہ کرے۔ غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، بندہ اپنا مطالعہ کرے نا کہ میرے اندر قصور ہے، رب نے میرے اوپر جو سزا مقرر کر دی ہے، میرے رزق میں بے برکتی ہے تو میرے اندر قصور ہے نا، رب کے اندر تو کوئی عیب، اللہ کا تو کوئی جرم نہیں۔ بندہ خود ایسے گناہ کرتا ہے، ایسے افعال و کرتوت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، پھر انجام یہ نکلتا ہے کہ خودکشی کرنے پہ تل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی حالات تمہارے اوپر آ جائیں مسلمانوں، ایمانداروں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن حالات سے بھی تمہیں گزرنا پڑے گزر جانا، پر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیجا نا اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف، جب جانے لگے تو پیچھے سے یعقوب علیہ السلام نے ان کو آواز مار کے کہا، کہنے لگے جا تو رہے ہو نا غلہ لینے کے لیے مصر کے علاقہ میں، مگر جاتے جاتے راستے میں کہیں تلاش کرتے جانا میرا یوسف بیٹا نہ کہیں تمہیں مل جائے۔ اتنے سال ہو گئے ہیں میرے اور اس بیٹے میں جدائی فراق کے کہ میں رو رو کے یعقوب پیغمبر میں نے آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر دی ہے بیٹے کی محبت میں، فراق میں۔ تو تم جا تو رہے ہو نا مصر کے علاقے میں غلہ لینے، اور دیکھتے جانا کہیں کسی درخت، کسی جگہ پہ، کسی جنگل میں میرا بیٹا یوسف کہیں بیٹھا نہ ہو، اس بیٹھا ہو تو اس کو واپس لے کے میرے پاس لے آنا۔ تو آگے سے بیٹوں نے تانا دیا، کہنے لگا ابا جان 40 سال گزر گئے ہیں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنے سال گزر گئے، تجھے اب بھی یوسف یوسف یاد ہے تو اب بھی ابا جان یوسف یوسف کر رہا ہے۔ اب تو یوسف کی ہڈیاں ہی معاذ اللہ ختم ہو گئی ہوں گی، کہاں آیا یوسف؟ تو بیٹوں کا ایمان کمزور تھا۔ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، بوڑھے پیغمبر ہیں، مگر ایمان ایسا قوی ہے، مضبوط ہے۔ سنو کیسے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا جملہ پسند فرما کے قرآن بنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب سنا کہ مجھے بیٹے میرے اپنے بیٹے ہو کے کہتے ہیں کہ ابا اب بھی یوسف یوسف کی امید کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو لا تیأسوا من روح اللہ، لا پڑھو میرے ساتھ سارے، لا تیأسوا من روح اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بیٹو اللہ کی رحمت اور اس کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ آگے پڑھو آپ، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ قرآن نے فتویٰ بیان فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور رب کی ذات سے نا امید ہونے والا مسلمان
نہیں ہوتا وہ کافر بن جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے 13ویں سپارے کے اندر، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بیٹو رب کی رحمت سے تو نا امیدی کفر ہے۔ اس وجہ سے میں یعقوب پیغمبر کو چاہے 50 سال گزر جائیں، 60 سال گزر جائیں، پھر بھی میری اللہ کی ذات پر امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میرے بیٹے سے میرا اللہ مجھے ضرور ملوا دے گا۔ پھر اللہ نے ملوایا کہ نہ ملوایا؟ میں جو اصل بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غربت اور فقر و فاقہ سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والا میرے پیغمبر کا امتی، اگر کوئی مسلمان ہو بھی صحیح، پہلی تو بات یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا، وہ کافر ہو کے مرتا ہے، کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے نا امید ہو کے خودکشی کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کی ذات سے نا امید ہو جائے وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاً تو کوئی مسلمان میرے پیغمبر کا سچا امتی خودکشی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے بھی صحیح تو میرے پیغمبر کا پھر امتی نہیں رہتا۔ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، دین پہ عمل کرو، دین سمجھو، اللہ کے قرآن سے یاری لگاؤ۔ اگر دین سے ہم دور ہو جائیں گے تو ایسے خودکشی کر کے مر جائیں گے جیسے آج لوگ کافر ہو کے مر رہے ہیں۔ بہانہ یہی ہے کہ جی غربت ہے، کوئی کام نہیں ہے، یہ بہانہ ہے ایک قسم کا۔ اصل کمزوری انسان کے اندر ہے، انسان اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، رب کی پرواہ نہیں ہے، اللہ اللہ، وگرنہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے حدیث پاک میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کرو، ایک حدیث سنو، اللہ کے نبی نے کتنے بڑے اچھے اور خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر رزق کے معاملے میں ایسے امید رکھو اللہ پر جیسے پرندے اللہ کی ذات پر امید رکھ کے صبح کے ٹائم پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں نا، پرندوں کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ خالی۔ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی، مگر کوئی ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کون سے علاقے میں جا کے رزق کھانا ہے پتہ؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا، مگر وہ پرندے ہو کے بھی ان کا تعلق، بھروسہ، امید اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار، گھونسلے، رہنے کی جگہ چھوڑ کر اڑ پڑتے ہیں، اور ان کا امید اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ ہمارا خدا رازق جو ہے کہیں نہ کہیں سے کھلا پلا کے ہمارے پیٹ کو بھرنے والا ہمارا رب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا انسانوں تم بھی اللہ کی ذات پر ایسے امید رکھو، اگر بھوکے ہو، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تو رب پر امید رکھو اور یہی کہو اللہ رازق جو تو ہے، میری اندر فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، اللہ رزق دینے والا تو ہے، میرے پیٹ کی بھوک بھی ختم فرما اور میرا فقر و فاقہ بھی ختم فرما۔ پیارے حبیب نے فرمایا شام کے ٹائم پرندے واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو بالکل سیر ہو کے آتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او لوگو ذرا غور کرو، صبح کے ٹائم پرندے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، جب شام کو واپس اپنے گھر میں آتے ہیں تو ان کے رزق سے ان کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ یہ آج کا انسان پرندے سے بھی گیا گزرا ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ پرندے سے بھی گیا گزرا ہے۔ حیوان اور پرندے نے تو کبھی خودکشی نہیں کی ہے،
مگر یہ اتنا بڑا انسان ہو کہ بھی اپنے آپ کو بھی مار دیا، بیوی بچوں کو بھی مار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جی غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، مگر اصل کے اندر اپنا مطالعہ نہیں کرنا کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، میرا رب سے تعلق ہے کہ نہیں ہے، میری اللہ کی ذات پر امید ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میں اللہ ہی تمہارا رازق ہوں، رزق کا ٹھیکہ میں اللہ نے خود اٹھا دیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تو اللہ کی ذات پر امید رکھ، بھروسہ رکھ رزق کے معاملے میں۔ اللہ اگر جنگل کے حیوانوں کو کھلاتا پلاتا ہے تو تجھے انسان کو بھی اللہ کھلا پلا دے۔ تو خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے اسلام میں۔ حتیٰ کہ آگے والا مسئلہ بھی سن لو، تمام کے تمام جید فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ جو بندہ خودکشی کی موت مرتا ہے اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ تو لوگ ویسے پڑھ لیتے ہیں کہ چلو اپنا جو ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے، تو ویسے دنیا کو دکھانے کے لیے لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ شرعی مسئلہ قرآن و سنت کا یہ ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے، خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھانا بھی جائز نہیں اور اس کا جنازہ پڑھنا بھی۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بندہ جو خودکشی کر کے مرا ہے وہ ایماندار ہو کے نہیں مرا، وہ کافر ہو کے مرا ہے۔ کافر کا جنازہ مسلمان، بولو سارے شاباش، کافر کا جنازہ مسلمان نہیں پڑھ سکتا۔ مسلمان کو اجازت ہے تو مسلمان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، مسلمان کو کافر کا جنازہ پڑھنے کی اجازت۔ اپنے اللہ سے مانگو، جتنی غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، حالات جتنے تنگ آ گئے، آج کل تو ویسے بھی فراوانی ہے، اتنی غربت آج نہیں جتنی میرے نبی کے زمانہ میں تھی، جتنی مشکل وقت صحابہ نے گزارا ہے، اتنی آنے والے لوگوں میں سے کسی نے مشکل وقت نہیں گزارا۔ مگر اصل قرآن نے جو نسخہ بتایا ہے بھائیو، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں، یہ نہ فکر کرے کہ میرے گندم پوری ہے کہ نہیں ہے، شام کے وقت کیا کھاؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، پرسوں کیا کھاؤں گا۔ کل کا ہے پتہ کہ تیری زندگی ہے کہ نہیں، تو کل کے رزق کی سوچ رہا ہے کہ کل پتہ نہیں کیا پکاؤں گا، کیا کھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں رزق کی فکر نہ کر، تجھے جو قرآن تعلیم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تو اپنے ایمان کی فکر پیدا کر کہ تیرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، تو ایمان کی فکر پیدا کر، میں اللہ جو رازق ہوں، تیرے رزق کا ٹھیکہ میں اللہ اٹھا لوں گا خود۔ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں اللہ ایماندار کو وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے انسان کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹے بندے سے وعدہ نہیں، کافر سے بھی وعدہ نہیں رب کا وعدہ ہے مومن بندے سے۔ اللہ فرماتے مومن اپنے ایمان کا فکر کرے، میرا وعدہ ہو گیا جتنی بھی فقر و فاقہ اور غربت آ گئی، صبر کرنا ایماندار کا کام ہے، پھر میں اللہ رازق ہوں، پھر اوپر میرا نمبر لگتا ہے۔ اللہ کا شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے مومن بندہ، جتنی غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، بس اپنے ایمان کی سوچے اور اپنے اللہ کو راضی کرتا رہے، رب سے مانگتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایک ساعہ، ایک گھنٹہ تو اپنے اللہ کے بارے میں سوچ
سوچ، اپنے ایمان کے بارے میں سوچ۔ 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوگا اگر صحیح معنی کے اندر تو نے اپنے ایمان کا بھی فکر پیدا کیا اور اللہ سے تعلق اور امید پیدا کر دی تو اگلے گھنٹے میں خود بخود اللہ تیرے رزق کا انتظام فرما دے۔ بھائیو، اسلام سے ہم دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام سے دور رہنے والا کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جو دنیا ہے نا، یہ مومن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، و جنت الکافر، کافر کی جنت اور عیش پرستی یہاں صرف دنیا میں ہے، جبکہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ، سجن المؤمن، مومن کے لیے جیل ہے، بند کوٹھڑی ہے، فلاں سے پابندی، ادھر سے پابندی، ادھر سے پابندی، ادھر سے پریشانی، ادھر سے پریشانی، اوپر پریشانیاں، نیچے پریشانیاں، دائیں بائیں ہر طرف پریشانیاں پریشانیاں دنیا میں۔ اس لیے تو نہیں کہا گیا ہے نا دنیا دار الامتحان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ اصلی گھر نہیں ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس دنیا کو جنت بنانے کی مومن کوشش نہ کرے کہ بس یہی جنت بن جائے۔ تو جس نے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، رب کا قرآن کہتا ہے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جنت کے اندر۔ دنیا میں عیش پرستی نہیں، دنیا میں بندہ اپنی من مانی نہ کرے۔ یہ تو کافر کی جنت ہے، کافر یہاں جیسے مرضی زندگی گزارے، عیش پرستی کرے، عیاشیاں کرے، کافر کرے۔ مسلمان کے لیے تو آئے روز دن بدن پریشانی ہے، دارالامتحان ہے، مگر مسلمان ان پریشانیوں میں گھبرائے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ کمزور ہونا، نہ غم کرنا، نہ پریشان ہونا، میرا وعدہ ہے انتم الاعلون، میں اللہ تمہیں عزتوں کے برقع پہنا دوں گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان باقی رہ گیا تو۔ اللہ کی ذات سے نہ امید نہ ہو، جتنی غربت آ جائے، فقر و فاقہ آ جائے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ جو بھی حالات آ جائیں پھر بھی اپنا دامن پھیلا کے اپنے رب سے مانگو۔ ایک دفعہ تو مانگ لو نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دفعہ، ایک مرتبہ اللہ سے رو کے مانگ لو جو بھی پریشانی ہے، ایک بار صرف، زیادہ نہیں۔ ایک بار اکیلے تنہا بیٹھ کے اپنا دامن پھیلا کے رو کے اللہ سے ایک بار مانگ کے تو دیکھ لو، جو مالک الملک ہے وہی اللہ تیرے پریشانی اور تیری رزق کی بندوبست نہ کرے تو پھر اس اللہ کو خدا نہ سمجھنا، مگر تجربہ کرنا تو ضروری ہے نا انسان کے لیے۔ توجہ ہے آپ کا؟ تو انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، رزق کی فکر۔ رزق دینے والا کون ہے؟ تو رب نے تیرا لکھ دیا ہے، تو نے جتنا کھانا ہے، جتنے لقمے کھانے ہیں، یہ رب نے لکھ دیا ہے۔ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، فقدرہ، تیری تقدیر کے فیصلے رب نے پہلے لکھ دیے تھے۔ تیرا رزق کوئی اور انسان نہیں کھا سکتا، کسی انسان کا رزق دوسرا نہیں کھا سکتا، دوسرے کا پہلا نہیں کھا سکتا۔ اس لیے رب نے تیری تقدیر کے فیصلے لکھ دیے تھے، تجھے رزق کے ٹھیکے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو فکر کر تو اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اپنے ایمان کی فکر کر۔ تیرے دل میں اگر ایمان ہوا، تیرے اوپر لاکھوں کے برابر بھی قرضہ ہوا،
اللہ فرماتے ہیں اگر تیرا تعلق اللہ سے ہے، تیری یاری اللہ سے ہے، کروڑوں کے برابر بھی تیرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے تو اللہ سے نا امید نہ ہو، پھر بھی رب کے سامنے دامن پھیلا۔ اللہ کی قسم ہے، حدیث پاک گواہ ہے اس بات کی، اللہ فرماتے ہیں پھر تیرا تعلق اگر اللہ سے ہے، کروڑوں روپے اربوں روپے کا تیرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے تو میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا جا، روزانہ تو اللہ سے تعلق یاری کے اندر کمزوری نہ آنے دے، میرا وعدہ ہو گیا تیرا قرضہ بھی اتار دوں گا، تیرے رزق کے اندر بھی برکات کا نزول فرما دوں۔ یہ میں ایسے نہیں بات کر رہا، آپ کہیں شاید مولوی صاحب جھوٹ بول رہا ہے، آئیے سنیے حدیث پاک کیا کہتی ہے۔ اللہ اللہ، پہلے قرآن پڑھیں پھر حدیث سناتے ہیں آپ کو، کیونکہ پہلے قرآن کا نمبر ہے، پھر توجہ ہے، توجہ کر کے بیٹھنا، بات ذرا غور سے سننا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او مسلمان انسانا، من یتق اللہ، تیرے دل میں اگر تقوی ہو، تیرے دل کے اندر اگر خوف ہو تو اللہ کا ہو، تیرے دل کے اندر اگر ایمان ہو تو اللہ سے تعلق والا ایمان ہو۔ جس بندے کے دل کے اندر تعلق اور نسبت اللہ پاک سے رابطہ کھڑا ہوا ہے 24 گھنٹے، یجعل لہ مخرجا، مصائب و آلام کے اندر وہ گر گیا ہے، ہر طرف اس کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، آگے بھی دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن ہے، دائیں بائیں بھی دشمن ہے، ہر طرف اس کے دشمن ہیں، مگر اس بندے کی کیفیت کیا ہے؟ یتق اللہ، وہ دل کے اندر خوف رکھتا ہے تو اللہ کا رکھتا ہے، دشمن سے گھبراتا نہیں، غربت سے بھی خوف نہیں کرتا، فقر و فاقہ سے بھی نہیں ڈرتا، بلکہ یتق اللہ، اللہ سے دل کے اندر خوف رکھتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ کرنے والا جو میرا اللہ پاک ہے، میرا رابطہ جو اللہ سے ہے، میری امید جو میرے اللہ کی ذات پر ہے، میرا جو وہ رب ہے، پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، میں اب پریشانیوں کے اندر پھنس گیا ہوں، میرا اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، میری ان پریشانیوں کا کوئی حل فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان دل کے اندر موجود ہے، یجعل لہ مخرجا، میں اللہ کا وعدہ ہے کہیں نہ کہیں سے تیرا راستہ میں اللہ نکال دوں گا، کہیں سے کوئی نہ کوئی سبب بنا دوں گا، کہیں نہ کہیں سے تیرے رزق کے بھی انتظام فرما دوں گا۔ انسان سوچنے لگ جائے گا یہ رزق آیا کہاں سے ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے وہاں سے بھی روزی ملے گی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے
مجھے وہاں سے شفا ملے گی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں اللہ نے میرے اوپر کرم نوازی فرمائی، اللہ کو کون سی میری ادا پسند آئی ہے، رب میرے ساتھ راضی ہو کہ اللہ نے میری روزی کا انتظام فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے میرا وعدہ جو سچا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے بندے کا تصور نہیں ہوتا، گمان نہیں ہوتا، يَرْزُقُهُ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ وہاں سے تیری روزی کے انتظام کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ میرا قانون یہ ہے مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو بھی حالات آ جائیں، فقر و فقر آ جائے، غربت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اگر گھر کے اندر کھانے پکانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک وقت کا کھانا تیرے پاس نہیں ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ، شام ہونے سے پہلے اللہ تیری روزی کے انتظام فرما دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے من یتوکل علی اللہ، دنیا والوں پر بھروسہ نہ کر، قبر پر بھروسہ نہ کر، پیروں فقیروں پر بھروسہ اور امیدیں نہ رکھ، نبیوں ولیوں پر امیدیں نہ رکھ۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میرا قرآن کہتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی معاملہ کرنا ہو، بالغ امرہ، دنیا والے اس کو پورا نہیں کر سکتے مگر میرا اللہ کریم فرماتے ہیں وعدہ یہ ہے بالغ امری، میں جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لوں وہ پورا کرتا ہوں۔ بالغ امرہ، وہ میں اللہ کام پورا کر دیتا ہوں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جس کام کا اللہ فرماتے ہیں میں ارادہ کروں، میں صرف کون کہنے کی دیر ہوتی ہے، فیکون، وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، غیر اللہ نے تیرا کام مکمل نہیں کرنا، تیری روزی بھی مکمل بندوبست نہیں کرنا۔ میں اللہ پر اس لیے بھروسہ کر، میں اللہ پر اس لیے یقین کر، اس لیے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، میں اللہ نے ہر چیز کا جب ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، صرف تیرا نہیں ہے، 18,000 اللہ کی مخلوق ہے، یا اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اللہ سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ جب اللہ باقی مخلوق کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، جنگل کے اندر رہنے والے سور اور خنزیر کو اللہ رزق دے سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں او انسان تیرے لیے بھی رزق کا انتظام کرنا مشکل نہیں ہے، مگر مشکل تو نے آپ کر دیا ہے، اپنے رزق کے اندر بے برکتی تو نے خود ڈالی ہے، وگرنہ اللہ پاک تو تیرے رزق کے اندر برکات ڈالنے والا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے تبارک اللہ رب العالمین، برکت دینے والا وہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا تو وہ اللہ ہے جس نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت دینے والا تو وہ اللہ پاک ہے جس نے اتنا خوبصورت آسمان بنا دیا ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، اللہ فرماتے ہیں برکت دینے والا تو وہ اللہ ہے جس کے قبضے کے اندر ساری خیر ہی خیر ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت دینے والا وہ اللہ پاک ہے جس نے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے اوپر اپنا قرآن نازل فرما دیا ہے۔ پیغمبر یتیم
تھا، الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے پیغمبر یتیم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں مکے کی گلیوں کے اندر پیغمبر چلتے تھے تو لوگ انگلی کا اشارہ کر کے کہتے یہ یتیم جا رہا ہے، عبداللہ کا بیٹا جا رہا ہے، مگر یتیم ہے، اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا اس کا بابا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیرا بابا دنیا سے فوت ہو گیا، تیرے سر مبارک کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، مگر میرا پیغمبر میں اللہ پاک ہوں۔ فآوا، ساری دنیا تجھے یتیم کہہ رہی تھی، میں اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ، ساری شفقت کا خزانہ تیرے سر کے اوپر رکھ دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تھوڑا تھا، کم تھا، قرآن جیسے نازل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لیکون للعالمین نذیرا، جیسے قرآن میرے پیغمبر پر نازل ہوتا گیا ہے، اللہ کی قسم ہے رب نے پھر جو پیغمبر یتیم تھا، مکے کی گلیوں میں لوگ یتیم کہتے تھے، قرآن اللہ نے نازل فرما کے برکتوں کے خزانے اللہ نے اٹھیل دیے پیغمبر پر۔ جو یتیم تھا وہی 14 طبقہ کا سردار بن گیا، جو یتیم تھا وہ امام الانبیاء بن گیا، جو یتیم تھا وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ بن گیا، جو یتیم تھا وہ سرداروں کا بھی سردار پیغمبر بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں برکت تو دینے والا میں اللہ پاک ہوں، اس لیے میرے اوپر امید رکھ کے مجھے آواز ماری کر، مجھ سے مانگا کر۔ ایک صحابی پیارے پیغمبر کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ پیغمبر ہیں جس پیغمبر کے والد محترم حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے، اور پھر جس وقت وہ شہید ہو گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے اوپر بہت بڑا قرضہ موجود تھا، مختلف لوگوں کا قرضہ دینا تھا۔ اب بیٹا ایک ہے، والد فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا ہے، اب پیچھے وہ رسان ہے جو انہوں نے قرضہ لینا تھا، انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم نے قرضہ معاف نہیں کرنا، ہمیں تو قرضہ چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان بھی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان ہوں، ان ابی قد مات، میرا ابا جان تو فوت ہو گیا ہے، جنگ احد کے اندر شہید ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کو بھی پتہ ہے اللہ کے پیغمبر جی، اس لیے میرے اوپر بڑا وزن ہے، یا رسول اللہ میری 9 بہنیں ہیں جن کی کفالت بھی میں جابر نے کرنی ہے، اب والد کا بھی قرضہ ادا کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ پاک کو بندوبست فرما دے، وگرنہ میں جابر کے پاس تو اتنی دولت اور جائیداد نہیں ہے کہ میں ابے کا اپنے والد کا قرضہ ادا کر سکوں۔ میرے پیغمبر جو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر شفیق پیغمبر ہیں، رحیم پیغمبر ہیں، کریم پیغمبر ہیں، اپنے آنے والے صحابہ کو تسلی دینے والا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا یار جابر پریشان نہ ہو، اللہ پر تو تیری امید ہے، جب تو نے اللہ پر امید رکھی ہے اللہ کی قسم ہے اللہ خود تیرا بندوبست فرما دے۔ اللہ کے نبی نے بھی آگے تسلی دی، فرمایا پریشان نہ ہو، اتنی قرضہ ہے اللہ سے مانگا ہے نا تو نے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم تو صبح و شام ہر وقت دامن پھیلا کے رب سے مانگتے ہیں، میں نے اللہ سے مانگنے میں کوئی کمی نہیں کی، اب بھی مانگ رہا ہوں اللہ سے، صرف آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ کوئی تھوڑی میری سی پریشانی حل ہو جائے۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ میں آپ کا
ادنا سا خادم ہوں، آپ اپنے اللہ سے دعا فرمائیں۔ وقت تھوڑا رہ گیا، ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ مرنے کے بعد میت کا جو قرضہ ہوتا ہے نا، وہ قرض دار اگر اپنی رضا سے معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اگر کسی میت نے کسی کے 10 روپے بھی دینے ہوں اور وہ 10 روپے لینے والا آ کے میت کی چارپائی کے آگے کھڑا ہو جائے تو اس کو حق ہے کہ وہ پہلے اپنا قرضہ وصول کرے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس کو کیا حق ہے؟ وہ اپنا قرض، چونکہ اس کا حق ہے، اور یہ حقوق العباد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے حق میں بھی تھوڑی نرمی فرمائی ہے، حقوق العباد میں اللہ نے بھی نرمی نہیں فرمائی ہے، کیونکہ اللہ اپنا حق خود معاف فرما دیں گے۔ بندے کا حق جب تک بندے نے معاف نہیں کرنا، اللہ نے معاف۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ ہاں، میت نے اگر مرحوم جو فوت ہونے والا ہوتا ہے اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو مرنے کے بعد جو قرض وصول کرنے والا میت کی چارپائی کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے میرا قرضہ دو، تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، بعد میں جا کے میت کو دفن کرو۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس لیے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد کسی قرض دار نے بھی ان کا قرضہ معاف، سب نے کام لیں گے۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑا یہودی بھی تھا جس نے قرضہ لینا تھا۔ یہودی کب معاف کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے قرضہ ہم معاف کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو، تیرے پاس کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اور کچھ نہیں، میرے ابا جان نے کھجوروں کے چند درخت چھوڑے ہیں جو میری وراثت میں آئے ہیں، جائیداد میں ہیں بھی تقریباً 4 یا 5 کھجوروں کے درخت ہیں، اور تو میری کوئی جائیداد نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا کھجوریں پھلی پھولی ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگے بالکل، کھجوروں کے اوپر کھجور بھی لگی ہوئی ہے، درختوں پر پھلی پھولی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو چل اپنے گھر جا کے اپنے باغ کی جو تیری کھجوروں کے ہیں نا درخت، وہاں وہ کھجوریں رطب ہیں یا یابس ہیں، کچی ہیں یا پکی ہیں، وہ ساری کھجوریں اتار کے جمع کر ایک ڈھیری بنا، میں اللہ کا پیغمبر آ رہا ہوں تیرے پاس۔ اب آپ فیصلہ فرمائیں، جہاں رحمت للعالمین پیغمبر خود چل کے جائے، خود چل کر جس صحابی کے گھر تشریف لے جائے پیغمبر، اس کے گھر برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ خود پیغمبر کا وجود بھی برکت کا خزانہ ہے، رحمت کا خزانہ ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کے فرمایا جا بلا کے لے یا سارے قرضہ لینے والوں کو، سارے قرض وصول کرنے والے آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سب کو لائن کے اندر کھڑا کر دے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تو جلدی سے ماپ کر کے ان کو دیتا جا، قرضے کے بدلے کے اندر جتنی جس کا قرضہ بنتا یہ کھجوریں ان کے بدلے میں دیتا جا۔ نبی علیہ السلام اس کھجوروں کی ڈھیری کے اوپر بیٹھ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام اس کھجوروں کی ڈھیری کے اوپر لیٹ گئے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند مبارک بھی آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جا گئے۔ بہرحال اس ڈھیری کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اور ہاتھ مبارک ڈال کے کھجوریں اوپر کرتے پھر نیچے کرتے، اوپر کرتے پھر نیچے کرتے، اور کہتے اللہ اس جابر رضی اللہ عنہ کی کھجوروں کی ڈھیری کے اندر تو آپ اپنی مہربانی فرما کے برکات کا نزول فرما۔ حضرت جابر آگے بیٹھے ہو، اوپر سے ڈر بھی رہے ہیں کہ اگر میرا قرضہ پورا نہ ہوا، کھجوریں ختم ہو گئی، تو یہ قرضہ لینے والے اکثر یہودی ہیں،
جو وصول کرنے والے ہیں میرا مجھ سے قرضہ جو میں نے دینا ہے، تو یہ سارے یہودی ہیں۔ اگر میری کھجوریں پہلے ختم ہو گئیں اور قرضہ پورا نہ ہوا تو انہوں نے تو تالیاں بجا دینی ہے، اور انہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑانا ہے۔ ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ماپ کر کے تول کے دے بھی رہے ہیں، مگر ان کو کیا پتہ تھا کہ جہاں پیغمبر خود تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں، جس کھجوروں کی ڈھیری کے اندر پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک لگا دیا ہے، رب نے اس کے اندر برکتوں کے بدل بسا دیے۔ دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، سارا قرضہ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آواز مار، ہے کوئی قرضہ لینے والا باقی وصول کرنے والا؟ جس نے حضرت جابر کے والد کا قرضہ وصول کرنا ہے کوئی باقی لینے والا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آواز ماری زور سے، مگر کوئی نہیں لینے والا۔ اوپر سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ڈھیری کی طرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تو دیکھا تو دیکھ کے کہتے ہیں واللہ ما نقصت منہ تمرتن واحدہ، بخاری کے اندر حدیث ہے، کہنے لگے اللہ کی ذات کی قسم ہے میری کھجوروں کی ڈھیری سے ایک کھجور کا دانہ بھی کم نہیں ہوا، اور قرضہ سارا لینے والے وصول کر گئے، مگر کھجوروں کی ڈھیری ویسے کی ویسے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھنے لگے نا تو کہنے لگے اتنی برکت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو، البرکۃ من اللہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، البرکۃ، بولو سارے شاباش، البرکۃ من اللہ۔ جابر میں اپنے ہاتھ سے کسی چیز میں برکت نہیں ڈال سکتا، میں تو برکت دینے والے کے سامنے عاجزی کرتا ہوں جو برکتوں کے خزانوں کا مالک ہے۔ البرکت من اللہ، یہاں تجھے ضرورت تھی، تو ایماندار تھا، تیرے دل میں ایمان تھا، تو نے اللہ سے پہلے بھی مانگا، میں نے بھی رب سے مانگا، اس برکتوں کے خزانوں کے مالک نے تیری کھجوروں کے اندر برکات کا نزول فرما دیا۔ کو مسئلہ سمجھ آیا ہے بھائیو؟ فقر و فاقہ ہو یا غربت ہو، حالات جیسے بھی آ جائیں، مسلمان مومن بندہ حالات سے تنگ آ کر خودکشی نہیں کر سکتا۔ خودکشی وہی کرتا ہے جو اسلام ایمان سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جو خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے۔ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے سورۃ الطلاق کے اندر، تو رزق کا فکر نہ کر، تو میرے ایمان کا رزق فکر کر، تو اللہ سے تعلق اور رابطہ لگانے کا فکر کر، میں اللہ رازق ہوں، تیرے رزق کا ٹھیکہ میں اللہ نے خود اٹھا لیا۔ اللہ پاک ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر